بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھٹا حصہ۔ جنگ بدر سن 2 ہجری۔ مدینے کے یہودیوں نے اگرچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ان سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو وہ دشمن کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑھتی ہوئی قوت و طاقت کو دیکھ کر انہیں خود اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو انہوں نے قریش سے رابطہ قائم کر لیا اور قریش نے بھی ان سے گٹھ جوڑ کر کے ایک مشترکہ محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دی۔ چنانچہ فتنہ و فساد کو ہوا دینے کے لیے قرظ بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہوں پر حملہ کیا اور اہل مدینہ کے مویشی ہکا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی صفوان تک اس کا پیچھا کیا مگر وہ ہاتھ نہ آیا۔ ان حالات میں ضرورت تھی کہ ان لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے تاکہ بروقت ان کی شر انگیزیوں کا تدارک کیا جا سکے۔ اسی دیکھ بھال کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کو چند آدمیوں کے ہمراہ نخلا کی جانب روانہ کیا جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مشہور جگہ تھی۔ جب یہ لوگ نخلا میں پہنچے تو قریش کا ایک قافلہ جو طائف سے مال تجارت لے کر آ رہا تھا فروکش ہوا۔ عبداللہ بن حجش کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص واقد بن عبداللہ تمیمی نے قریش کے عمرو بن حضرمی کو تیر مار کر ہلاک کر دیا اور عثمان بن عبداللہ و حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا۔ عبداللہ بن حجش ان دونوں اسیروں اور قافلے کے مال و متاع کو سمیٹ کر مدینہ چلے آئے۔ یہ واقعہ چونکہ ماہ رجب کی آخری تاریخ میں ہوا تھا جس میں جنگ و قتال ممنوع ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی سرزنش کی اور دونوں اسیروں کو آزاد اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ اگرچہ یہ انفرادی فعل تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر سرزد ہوا، مگر اس سے قریش کو جنگ چھڑنے کا بہانہ مل گیا اور انہوں نے ابن حضرمی کی قصاص کا ڈھنڈورا پیٹ کر جنگی تیاریاں شروع کر دی اور یہ طے کیا کہ ابو سفیان کی واپسی پر مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا اور اسے واپسی پر مدینے کی سمت سے گزرنا تھا کیونکہ مدینہ قریش کے قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ ادھر اہل مکہ اس کی واپسی کے منتظر تھے کہ اس نے شام سے پلٹتے ہوئے اہل مکہ کو سمسم بن عمر غفاری کے ذریعے یہ غلط اور شر انگیز پیغام بھیجا کہ مسلمان دھاوا بول کر مال لوٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم جنگی ہتھیاروں کے ساتھ نکل پڑو۔ قریش پہلے ہی سے جنگ کے لیے آمادہ تھے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر ابو سفیان نے عام راستہ چھوڑ کر سمندر کا ساحلی راستہ اختیار کیا اور جدہ ہوتے ہوئے 8ویں دن مکہ پہنچ گیا۔ جب قریش کا لشکر بدر کے قریب پہنچا تو اسے قافلے کے صحیح و سالم پہنچنے کی اطلاع ملی۔ بنی زہرہ کے چند لوگوں نے کہا کہ قافلہ تو آ چکا ہے، اب جنگ کی کیا ضرورت ہے، ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے، مگر ابو جہل جنگ سے دستبردار ہونے پر تیار نہ ہوا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ابو جہل کی ضد اور ہٹ دھرمی سے صاف ظاہر ہے کہ قریش کے پیش نظر قافلے کا بچاؤ نہ تھا بلکہ وہ ہر حالت میں جنگ چھیڑنا اور اہل مدینہ کو تاراج اور تباہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ قریش کی اس روش کو دیکھ کر بنی زہرہ واپس چلے آئے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ مدینے میں یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ بار بردار اونٹوں پر سامانی تجارت لاد کر ادھر سے گزرے گا، مگر اس کے ساتھ یہ خبریں بھی پہنچ رہی تھیں کہ قریش کا لشکر پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے پڑ تول رہا ہے۔ مسلمان کم اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھے اور قریش کے مسلح اور منتظم فوجوں سے دو بدو ہو کر لڑنے سے بچنا چاہتے تھے اور رہ رہ کر ان کی نگاہیں راہ گزر کی طرف اٹھتی تھیں کہ ابو سفیان کے قافلے سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو بہتر ہے کیونکہ وہ گنتی میں کم ہوں گے اور انہیں زیر کر لینا کوئی مشکل امر نہ ہوگا۔ اموی ہوا خواہوں کی خود ساختہ روایت پر اعتماد کرتے ہوئے بعض مورخین نے یہ لکھ ڈالا ہے کہ پیغمبر اسلام معاذ اللہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے مگر اچانک قریش کا سامنا ہو گیا اور جنگ چھڑ گئی۔ بے شک بعض لوگوں کی نظریں مال دنیا پر تھیں اور وہ قافلے کو لوٹنا بھی چاہتے تھے، مگر تاریخ نویسوں کی یہ ستم ظریفی ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کو بھی اس میں شریک کر لیا اور صرف قافلے کو لوٹنا ہی اس مہم کا مقصد قرار دے دیا۔
चुनाचे बुखारी तक ने ये लिख दिया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरैश के तिजारती काफिले के इरादे से निकले थे, मगर अल्लाह ने नागहानी तौर पर इनका और इनके दुश्मनों का सामना करा दिया। सही बुखारी जिल्द 3 सफ़ा 3। अगर पैगंबर इस्लाम का ये इक़दाम काफिला लूटने के गर्ज से होता तो ये मुसलमानों की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक था, लिहाजा कोई वजह न थी कि वो काफिले से दो चार होने से घबराते या पहलू तही करते, जबकि अबू सुफियान के काफिले में 40 से ज्यादा अफराद न थे और मुसलमानों की तादाद 300 से ऊपर थी। ये खौफो हिरास और एहसास नागवारी सिर्फ कुरैश के लश्कर ही से हो सकता है, जिससे दिफा की सकत वो अपने अंदर नहीं पाते थे। इस तज्जिए की रोशनी में बहरहाल ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के ताक़ुब में हरगिज नहीं निकले, बल्कि कुरैश की पेशकदमी को रोकने के गर्ज से सब आरा हुए थे। चुनांचे हजरत अली का इरशाद है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के बारे में पूछा करते थे। जब हमें मालूम हुआ कि मुशरिकीन आगे बढ़ आए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की जानिब रवाना हुए। बदर एक कुएं का नाम है जहां हम लोग मुशरिकीन से पहले पहुंच गए थे। तिबरी जिल्द 2 सफ़ा 133। ये कुफ्र इस्लाम के दरमियान पहला मार्का रोनुमा होने वाला था। मुसलमान असलहा जंग के लिहाज से कमजोर और कुफ्फार के मुतवक्का तादाद के मुकाबले में कम थे, इसलिए पैगंबर ने जरूरी समझा कि अंसार और मुहाजिरीन का नजरिया मालूम करें कि वो कहां तक अज़्मो सबात के साथ दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तफसार पर लोगों ने मुख्तलिफ जवाबात दिए, कुछ हौसला शिकन थे और कुछ हिम्मत अफजा। सही मुस्लिम में है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर के जवाब पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया। मिक़दाद बिन असवद ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जब तकद्दुर के आसार देखे तो कहा, या रसूलल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं हैं कि जिन्होंने हजरत मूसा से कहा था कि तुम्हारा खुदा और तुम दोनों लड़ो और हम यहाँ बैठे हैं। इस जाते गिरामी की कसम जिसने आपको खुल्लत रिसालत पहनाया है, आपके आगे पीछे और दाएं बाएं रहकर लड़ेंगे यहाँ तक कि अल्लाह आपको फतह कामरानी अता करे। इस जवाब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकद्दुर ज्यादा रहा और आपने मिक़दाद के हक में दुआए खैर फरमाई। फिर अंसार की तरफ रुख करके पूछा कि तुम लोगों की क्या राय है। साद बिन माज अंसारी ने बड़ी गर्मजोशी से कहा, या रसूलल्लाह, हम आप पर ईमान लाए और अतात का अहदो पैमा किया। अगर आप समंदर में फांदेंगे तो हम भी आपके साथ फांदेंगे और कोई चीज हमारी राह में हाइल न होगी। आप अल्लाह का नाम लेकर उठ खड़े हों, हम में से एक फर्द भी पीछे नहीं रहेगा। पैगंबर इस जवाब पर बहुत खुश हुए और फरमाया, खुदा की कसम, अब मैं दुश्मन के गिरकर मरने की जगहों को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तबरी जिल्द 2 सफ़ा 140। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 आदमियों की एक मुख्तसर जमीयत के साथ, जिनमें 77 महाजरीन और बाकी अंसार थे, मदीने से निकल खड़े हुए और चाह बदर से कुछ फासले पर पड़ाव डाल दिया। ये अंदेशा तो था ही कि कहीं दुश्मन अचानक हमला न कर दे या शब खून न मारे। आपने पेशबंदी करते हुए हजरत अली, साद बिन अबी वक्कास और जुबैर बिन अवाम को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़कर दुश्मन का ठिकाना मालूम करें और ये देखें कि वो यहाँ से कितने फासले पर है। ये तीनों देखते देखते चाह बदर तक पहुंच गए। वहां पर चंद आदमियों को देखा जो इन्हें देखते ही भागे। हजरत अली ने इनमें से 2 को दौड़कर पकड़ा और अपने साथ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। सहाबा इन्हें देखते ही इनके गिर्द जमा हो गए और पूछा कि तुम कौन हो। कहा, हम कुरैश के सक़ा हैं, उन्होंने हमें पानी लाने के लिए भेजा था। सहाबा ने कुरैश का नाम सुना तो इनके तेवर बिगड़ गए और मार पीट कर इनसे कहलवाना चाहा कि हम कुरैश के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अबू सुफियान के आदमी हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल थे। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, ये अजीब बात है कि वो सच बोलते हैं तो तुम इन्हें पीटते हो और झूठ बोलते हैं तो इन्हें छोड़ देते हो। ये कुरैशी के आदमी हैं। फिर हजरत ने इनसे पूछगछ की तो उन्होंने अबू सुफियान के काफिले से लाइल्मी का इजहार किया और बताया कि कुरैश का लश्कर यहाँ से 3 मील के फासले पर मौजूद है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लश्कर की तादाद क्या है। कहा, हमें तादाद का सही इल्म नहीं है, अलबत्ता कभी 9 और कभी 10 ऊंट नहर किए जाते हैं। फरमाया कि फिर इनकी तादाद 900 से लेकर 1000 तक है। फिर दरियाफ्त फरमाया कि इनमें नुमाया और सरकर्दा अफराद कौन कौन हैं। उन्होंने चंद सरदाराने कुरैश के नाम लिए। इस पर आपने फरमाया कि मक्का ने तो अपने जिगर पारों को मैदान में उंडेल दिया है।
یہ خبر سن کر لشکر اسلام نے حرکت کی اور چاہ بدر کی جانب روانہ ہو گیا۔ لشکر قریش وادی بدر کے آخری کنارے پر ریت کے ایک ٹیلے کے پاس خیمہ زن تھا۔ ان کی تعداد 1000 کی لگ بھگ تھی اور 7 اونٹ 300 گھوڑے ان کے ساتھ تھے۔ نیزوں، تلواروں اور ہتھیاروں کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے برعکس مسلمان تعداد میں کم اور سامان جنگ کے لحاظ سے انتہائی کمزور تھے۔ ان کے پاس جنگی اسلحوں میں سے چند تلواریں اور گنتی کی چند زرہیں تھیں اور صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک پر مقداد سوار تھے اور دوسرا مرصد کی سواری تھا۔ جب قریش کا لشکر اپنے مقام سے ہٹ کر مسلمانوں کے مقابل صف آرا ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فوج کی صفیں اور میمنہ اور میسرہ ترتیب دے کر انصار کا علم سعد بن عبادہ کو اور مہاجرین کا علم حضرت علی ابن ابی طالب کے سپرد فرمایا۔ ابن کثیر نے تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن رایت جنگ علی کو دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی۔ جب دونوں لشکر بالمقابل ہوئے تو دشمنوں کی صف سے عتبہ بن رابعہ اور اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید نکل کر مبارز طلب ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر سے اوف بن حارث، معوذ بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ مقابلے کے لیے نکلے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم انصار مدینہ ہیں۔ عتبہ نے کہا واپس جاؤ، تم ہمارے ہم رتبہ نہیں ہو۔ پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا اے محمد، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر لوگوں کو بھیجو جو ہماری قوم میں سے ہوں۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کی یہ ذہنیت دیکھی کہ وہ انصار کو اپنے حریف و مد مقابل نہیں سمجھتے تو ان کی جگہ عبیدہ بن حارث، حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب کو بھیج دیا۔ عتبہ کا مطالبہ تو یہ تھا کہ ان کے مقابلے میں قریش آئیں، مگر پیغمبر نے نہ صرف قریش بلکہ عبد المطلب کے جگر پاروں کو منتخب کیا تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ پیغمبر نے اپنے عزیزوں کو روکے رکھا اور دوسروں کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا۔ حالانکہ حضرت عبیدہ 70 سال کے بوڑھے تھے اور حضرت علی ابھی نوخیز تھے اور پہلی مرتبہ ایک نمبر آزما کی حیثیت سے میدان کارزان میں اترے تھے۔ جب عتبہ کو معلوم ہوا کہ علی، حمزہ اور عبیدہ لڑنے آئے ہیں تو کہا یہ برابر کا جوڑ ہے۔ حضرت عبیدہ عتبہ سے، حضرت حمزہ شیبہ سے اور حضرت علی ولید سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ولید نے حملہ کرنا چاہا مگر علی نے ایک تیر مار کر اسے بے بس کر دیا۔ تیر کھا کے وہ اپنے باپ عتبہ کے دامن میں پناہ لینے کے لیے بھاگا مگر فرزند ابو طالب نے اس طرح گھیرا کہ وہ جان توڑ کوشش کے باوجود تلوار کی زد سے نہ بچ سکا اور باپ کی گود میں پہنچنے سے پہلے موت کی آغوش میں سو گیا۔ جب امیر المومنین ولید کے قتل سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں نے پکار کر کہا اے علی، شیبہ آپ کے چچا حمزہ پر چھایا جا رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ دونوں آپس میں گتھے ہوئے ہیں، تلواریں کند ہو چکی ہیں اور ڈھال کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، تو آپ نے آگے بڑھ کر شیبہ پر وار کیا اور تلوار سے اس کا سر اڑا دیا۔ اب حضرت علی اور حمزہ عتبہ کی طرف بڑھے جو جناب عبیدہ سے نبرد آزما تھا۔ دیکھا کہ عبیدہ بری طرح گھائل ہو کر مقابلے کی سکت کھو چکے ہیں۔ قریب تھا کہ عتبہ جناب عبیدہ کا کام تمام کر دے کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ کی تلواریں چمکی اور عتبہ کی لاش خاک پر تڑپتی ہوئی نظر آنے لگی۔ عبیدہ سخت زخمی ہو چکے تھے۔ علی اور حمزہ نے مل کر انہیں اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے عبیدہ کا سر اپنی زانوں پر رکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے جو عبیدہ کے چہروں پر گرے۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر پیغمبر کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، کیا میں بھی شہیدوں میں محسوب ہوں گا؟ فرمایا ہاں، آپ بھی شہیدوں میں شمار ہوں گے۔ عبیدہ نے کہا کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے ان کی بات کو جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ حضرت عبیدہ کا پیر کٹ چکا تھا اور پنڈلی کی ہڈی سے گودا بہ رہا تھا، اس لیے وہ جابر نہ ہو سکے اور میدان بدر کی واپسی کے دوران وادی صفرا میں انتقال فرما گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ عتبہ اور شیبہ وغیرہ قریش کے مانے ہوئے سورما تھے، لہذا ان کے قتل کے بعد مشرکین پر خوف و ہراس چھا گیا۔ جب ابو جہل نے ان کا حوصلہ ٹوٹتے دیکھا تو اس نے چیخ چیخ کر انہیں ابھارا اور ان کی ہمت بندھائی۔ تیمہ بن عدی کو جوش آیا اور وہ مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا نکلا اور حضرت علی کے نیزے کا شکار ہو گیا۔
اس کے بعد عبداللہ بن منظر اور حرملہ بن عمر گرجتے دندناتے ہوئے نکلے. حضرت علی نے انہیں بھی تلوار کی باڑ پر رکھ کر لقمہ اجل بنا دیا. اسی طرح حنظلہ پیچھے تاپ کھاتا ہوا علی کے سامنے آیا اور ایک بار میں ٹھنڈا ہو گیا. یہ ابو سفیان کا بیٹا اور معاویہ کا بھائی تھا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی تلوار نے جب 8-10 مشرکین کا خون پیا تو دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی اور دو بدو لڑنے کے بجائے جنگ مغلوبہ کے لیے بڑھنے لگے. حضور نے جب یہ دیکھا کہ دشمن اجتماعی حملے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ نے بھی اسلام کے جابازوں کو مشرکین پر اجتماعی حملے کا حکم دیا. چنانچہ ایک ساتھ تلواریں بے نیام ہوئیں، کمانیں کڑکی اور ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی بوچھار سے میدان کارزار گونج اٹھا. مسلمان صفوں کو چیرتے اور مشرکین کو تہہ تیغ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. بالآخر حضرت علی اور حضرت حمزہ کے پرزور حملوں نے دشمن کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ اس طرح سے تتر بتر ہوئے جس طرح شیر کے حملہ آور ہونے پر بھیڑیں تتر بتر ہو جاتی ہیں. حضرت سعد سے روایت ہے کہ میں نے بدر کے دن علی کو لڑتے دیکھا ہے. ان کے سینے سے گھوڑے کے ہنہنانے کی سی آواز نکل رہی تھی اور وہ برابر رٹس پڑ رہے تھے، اور جب میدان سے پلٹے تو ان کی تلوار خون سے رنگین تھی. کنز الاعمال جلد 5 صفحہ 270. جنگ آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی. مشرکین کا زور ٹوٹ چکا تھا. ابو جہل، اس کا بھائی آس، نیز دیگر سرداران قریش قتل ہو چکے تھے. چنانچہ مخالفین اسلام شکست کے آخری منزل پر پہنچ گئے اور انہوں نے زوال آفتاب کے بعد ہتھیار ڈال دیے. یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا جس میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے. باقی افراد نے بھاگ بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں. مسلمانوں میں صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے. حضرت علی ابن ابی طالب کی تلوار سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 35 بتائی جاتی ہے. جو فتح دراصل حق و صداقت، عدل و انصاف اور عزم و عمل کی فتح تھی. حضرت علی علیہ السلام کے بازوؤں کی مرہون منت تھی اور آپ ہی کے سر اس جنگ کا کامیابی اور کامرانی کا صحرا ہے. یہ جنگ 17 رمضان بروز جمعہ سن 2 ہجری میں واقع ہوئی. سن 2 ہجری کے دیگر غزوات اور مختلف واقعات. ماہ شعبان میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے اور فطرے کا حکم ہوا. ماہ شوال میں غزوہ کرقیۃ القدر واقع ہوا. بنی سلیم اور بنی غطفان پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چڑھائی کی، جس کے نتیجے میں وہ لوگ فرار ہوئے اور ان کے 500 اونٹوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا. ماہ ذی قعدہ میں غزوہ بنی قنیقہ واقع ہوا اور 700 یہودی مدینے سے شام کی طرف ضلع وطن کیے گئے. ماہ ذی الحج میں غزوہ سویق رونما ہوئی. سویق کے معنی ستو کے ہیں. اس کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مقتولین بدر کا بدلہ نہیں لوں گا، اس وقت تک نہ میں سر میں تیل ڈالوں گا اور نہ عورت کے پاس جاؤں گا. چنانچہ وہ 200 سواروں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا اور مدینے سے 3 میل کی دوری پر واقع ایک گاؤں میں گھس کر وہاں کے لوگوں کے گھروں میں اس نے آگ لگا دی اور 2 آدمیوں کو قتل کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کا تعاقب کیا، مگر وہ بھاگ نکلا اور بھاگتے وقت ستو کی کچھ بوریاں چھوڑ گیا. اس لیے یہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہوا. ماہ رجب میں قبلہ تبدیل ہوا. اسی سال رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی. اسی سال بکرین، وائل اور کسرا کے درمیان جنگ ہوئی جس میں ایرانیوں کا قتل عام ہوا. مہاجر اول عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بقیہ میں دفن ہوئے. اسی سال مشرکین کا سردار عبداللہ بن رابعہ بھی فوت ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.